دوستو آداب، ہم پڑھ رہے ہیں مرثیہ انیس جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے۔ آخری بند جو ہم نے پڑھا تھا وہ میں پھر سے دہرا دیتا ہوں۔ باکر کہیں پڑا ہے سکینہ کہیں ہے گش، گرمی کی فصل یہ تب و تاب اور یہ آتش، رو رو کے سو گئے ہیں سفیران ماہ وش، بچوں کو لے کے یہاں سے کہاں جائیں فاقہ کش، یہ کس خطاب پہ تیر پیاپے برستے ہیں، ٹھنڈی ہوا کے واسطے بچے ترستے ہیں، اٹھے یہ شور سن کے امام فلک وقار، ڈیوڑی تک آئے ڈالوں کو روکے رفیق و یار، فرمایا مڑ کے چلتے ہیں اب بحر کارزار، کمریں کسو جہاد پہ منگواؤ راہوار، دیکھیں فضا بہشت کی دل باغ باغ ہو، امت کے کام سے کہیں جلدی فراغ ہو۔ اب دیکھیے کہ اگلا بند جو ہے جو میرے سامنے ہے وہ یہ کہ فرما کہ یہ حرم میں گئے شائع بحر و بر، ہونے لگیں صفوں میں کمر بندیاں ادھر، جوشن پہن کے حضرت عباس نامور، دروازے پر ٹہلنے لگے مثل شیر نر، رخ کے برق چمکتی تھی خاک پر، تلوار ہاتھ میں تھی سپر دوش پاک پر۔ اس بند کی ہم نے آج تشریح کرنی ہے کہ یہ منظر تھا کہ اس وقت امام حسین کے پاس جو رفیق و یار ڈال سے روکتے ہوئے تیروں کو وہاں پہنچے، اور پھر یہ ہوا کہ ہم کارزار میں چلتے ہیں، اب جنگ کا وقت ہے، اور یہ کہنے کے بعد فرما کہ یہ حرم میں گئے، یہ کہنے کے بعد حرم میں گئے شائع بحر و بر، زمین اور آسمان کے بادشاہ حضرت امام حسین مسجد میں تشریف لے گئے، ہونے لگیں صفوں میں کمر بندیاں ادھر، تو ادھر صفوں میں جو ہیں کمر بندیاں ہونے لگی، صفیں جو ہیں اپنی کمر باندھنے لگے، یعنی جنگ کے لیے تیار ہونے لگے، جوشن پہن کے حضرت عباس نامور، تو اس وقت حضرت عباس نے جوشن پہنی جو زرہ کی طرح کا ایک حواستی اوزار تھا، بازو پہ پہنا جاتا تھا تلواروں کی اور تیروں کو روکنے کے لیے، دروازے پر ٹہلنے لگے مثل شیر نر، تو حضرت عباس جوشن پہن کر دروازے پر ٹہل رہے تھے ایسے جیسے کہ شیر نر ٹہل رہا ہو، پرتو سے رخ کے، اور جو رخ پر کا پرتو تھا، رخ کا سایہ تھا، چہرے کا جو سایہ تھا، جو چمک تھی، برق چمکتی تھی خاک پر، اس چہرے سے ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ بجلی خاک پر چمک رہی ہے، چہرے میں اتنا نور تھا، اتنا جلال تھا، اتنا وقار تھا، تلوار ہاتھ میں تھی سپر دوش پاک پر، دوش کندھا، تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، اور سپر جو تھی، ڈال جو تھی وہ دوش کے اوپر رکھی ہوئی تھی، کاندھے پر رکھی ہوئی تھی۔ اگلا بند دیکھیے، شوکت میں رشک تاج سلیمان تھا خود سر، کلگی پہ لاکھ بار تصدق ہما کے پر، دستانے دھونوں فتح کا مسکن ظفر کا گھر، وہ روب علامہ وہ تہور کے الخضر، جب ایسا بھائی ظلم کی تیگوں میں آڑ ہو، پھر کس طرح نہ بھائی کا سینہ پہاڑ ہو۔ دیکھیے کہ کیا بات ہے، حضرت عباس کا وہاں موجودگی، اور کس طریقے سے حضرت حسین کے ساتھ جو بھائی کے اور بھائی کا رشتہ، اور پھر بھائی کے ہوتے ہوئے ایک بھائی کتنا دلیر ہوتا ہے، کتنا بہادر ہوتا ہے، اس کا نقشہ نیز کیسے کھینچتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شوکت میں رشک کے تاج سلیمان تھا خود سر، کہ جو حضرت سلیمان کا تاج تھا جو بہت مشہور تھا، جو دنیا میں سب سے مشہور ہے، وہ بھی رشک کر رہا تھا ان کی شوکت پر، حضرت امام حسین کی شوکت پر۔ کلگی پہ لاکھ، جو کلگی تھی، جو سر کے اوپر جو ترے کی کلگی تھی، اس پر خما جو کہ ایک پرندہ ہے، کہ اس کے پر بھی تصدق ہو رہے تھے، قربان ہو رہے تھے،
صدقہ اور خیرات کی طرح وہ نکل رہے تھے۔ ایک تصوراتی پرندہ ہے جس کا کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی کے اوپر سے گزر جائے تو وہ بادشاہ بن جاتا ہے، اور وہ بادشاہ کی طرح اس کی کلگی ہے اس پرندے کی۔ تو انیس کہتے ہیں کہ اس کے پر اس پہ صدقے کے طور پہ اتر رہے تھے، ایسی کلگی تھی، دونوں ہاتھوں پہ دستانے، اور وہ فتح کا مسکن بنا ہوا تھا، فتح کا گھر بنا ہوا تھا جہاں امام حسین کھڑے تھے اپنے رفیق و یار کے ساتھ۔ ظفر کا گھر، فتح کا گھر، فتح کا مسکن، وہ روب، وہ دبدبا، وہ تہور، الحذر عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کہ پناہ مانگتے تھے ہر کوئی جان بچانے کے لیے۔ اس طریقے سے حضرت عباس نامور وہاں تلوار لیے اپنے ہاتھ میں ٹہل رہے تھے۔ جب ایسا بھائی ظلم کی تیغوں میں آڑ ہو، جب حضرت عباس جیسا بھائی جفا اور ظلم کی تیغوں میں آڑ بن جائے کہ اپنے بھائی کے آگے رکاوٹ بن جائے، دشمن کے آگے بھائی کے سامنے ڈال بن جائے، تو پھر بھائی کا سینہ کیوں پہاڑ، چھاتی کی طرح پہاڑ کیوں نہ بن جائے، پھر بھائی بہادر کیوں نہ بن جائے۔ تو یہ تھا دو مسجد بند۔